الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو دینی مذاکرہ ہوتا ہے، اس مذاکرے سے کہنے سننے کی برکت سے کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. سب کو اپنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، سب کو مغفرت کی ضرورت ہے، سب کو رحمت اور برکت کی ضرورت ہے. اور بزرگوں دوستوں، اللہ کا فرمان بھی ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مذاکرہ کیجئے، یاد دہانی کیجئے، لوگوں کو ترغیب دیجئے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مذاکرہ
یہ یاد دہانی یہ نہیں فرمایا تنفع الکافرین، یہ فرمایا تنفع المومنین۔ یہ مذاکرہ کافروں کو نفع دیتا ہے نہیں، بلکہ یہ مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے آپ ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، مشورے سے بات طے ہوئی ہے، یہاں کا معمول ہے، اس لیے آپ بزرگوں کی خدمت میں اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے اور یہ رحمت والا عشرہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ ہدایت والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اور یہ بخشش اور نجات والا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، افطار کا اہتمام کیا، ذکر و تلاوت کا اہتمام کیا، اللہ کے سامنے جو بھی ہو سکا ہم نے رونے دھونے کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اس لیے کہ مسئلہ قبولیت ہی کا ہے۔ اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو بزرگوں، دوستوں، چھوٹا سا بھی عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اور اگر قبول نہیں ہوا، مقبول کے بجائے مردود ہو گیا، تو فرمایا پھر بہت بڑے کارنامے والے اور بڑی قربانی دینے والے حشر کے میدان میں بلائے جائیں گے۔ ایک عالم کے لیے، ایک سخی کے لیے، ایک شہید کے لیے حدیث شریف میں ہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے کارنامے والے اس دن پہنچیں گے، کیوں؟ تمہاری نیت صحیح نہیں تھی اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، اس کے بعد مغفرت والا عشرہ آئے گا، اور پھر جہنم سے خلاصی اور نجات والا عشرہ آئے گا۔ لیکن یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کتاب نازل فرمائی، آسمانی 4 کتابیں ہیں، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، توریت موسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید آقا نامدار رحمت للعالمین کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل فرمائی۔ لیکن اس قرآن کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اسی میں قرآن شریف نازل ہوا۔ اور قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے بزرگوں، دوستوں، جو سرچشمہ ہدایت ہے، یہ رشد و ہدایت کا خزانہ ہے، اور زندگی کو بدل دینے والے اس میں اصول ہیں اور قوانین ہیں۔ یہ قانون الہی ہے، یہ کتاب قانون الہی ہے، اور یہ کتاب دستور الہی ہے۔ یہ کتاب صرف تعویذ کے لیے نہیں ہے، اور یہ کتاب صرف گنڈوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تعویذ، بزرگوں، دوستوں، یہ کتاب زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ ہر قدم پہ یہ کتاب انسان کی رہبری کرتی ہے، اسی لیے تراویح کا حکم ہے، قرآن شریف سنو۔ پورا قرآن شریف سننا سنت ہے، اور پورے رمضان میں سننا یہ بھی مسنون ہے۔ ایسا نہیں 2-4 دن پڑھ کے چھٹی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ کتاب ہر قدم پہ انسان کی رہبری کرتی ہے، ہر قدم پہ۔ نبیوں کے لیے رہبری ہے، رسولوں کے لیے رہبری ہے، پیغمبروں کے لیے رہبری ہے، علماء کے لیے رہبری ہے، عوام کے لیے رہبری ہے، خواص کے لیے رہبری ہے، مالداروں کے لیے رہبری ہے، غریبوں کے لیے رہبری ہے، مالک کے لیے رہبری ہے، مزدوروں کے لیے رہبری ہے، مردوں کے لیے رہبری ہے، عورتوں کے لیے رہبری ہے، صحت مندوں کے لیے رہبری ہے، بیماروں کے لیے رہبری ہے، جوانوں کے لیے رہبری ہے، بوڑھوں کے لیے رہبری ہے۔ بزرگوں، دوستوں، یہ کتاب ہر قدم پہ رہبری کرتی ہے۔
جو نعمتوں میں کھیل رہا ہے اس کے لیے بھی رہبری ہے، اور جو مصیبتیں جھیل رہا ہے اس کے لیے بھی رہبری ہے۔ یہ رہبری کی کتاب ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے ایک استاذ تھے، تو کبھی کبھی دوران سبق وہ دارالحدیث کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے خوب یاد ہے، فرمایا کرتے تھے تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دینے سے بات کے فہم اور سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مثالیں دی ہیں قرآن شریف کے اندر، تو مثال دی جاتی ہے۔ ایک میں مثال عرض کرتا ہوں آپ بزرگوں کے سامنے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کوئی تقریب ہو، یا یوں کہہ لیجئے بیٹی کا شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، تو 4 مہینے سے نہیں، سالوں سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ شادی میں انتظام ہوتا ہے، لکڑی کا انتظام ہے، چاول کا انتظام ہے، گوشت کا انتظام ہے، مسالے کا انتظام ہے، کرسی کا انتظام ہے، شامیانے کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، شربت کا انتظام ہے، آئس کریم کا انتظام ہے، فرش کا انتظام ہے، بیٹھنے کا انتظام ہے، پنکھے کا انتظام ہے، اے سی کا انتظام ہے، کولر کا انتظام ہے۔ کھانے میں کتنے آئٹم ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ مشروبات میں کتنی قسمیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اپنی یہ انسان جو عاجز ہے، جو کمزور ہے، جو بے بس ہے، ہر قدم پہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اور اللہ کی ذات غنی ہے اور بے نیاز ہے۔ یہ انسان جب کوئی تقریب منعقد کرتا ہے اور کوئی فنکشن بزرگوں دوستوں کرنا چاہتا ہے، تو اپنے مہمانوں کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ نے دولت دی ہے، پیسے والے ہیں، سیٹ ہیں، اس انداز سے کرتے ہیں۔ ایک غریب ہے تو وہ بھی کچھ قرضہ لے کے اپنی حیثیت سے کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہمانوں کا انتظام کرتا ہے، خوش ہو کر، ناراض ہو کر، کہتے ہیں خوش ہو کر، ہمارے مہمان کو تکلیف نہ ہو، تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کے بیٹھنے میں، اس کے کھانے میں، اور اس کی ہر ضرورت آسانی سے پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، کس کے لیے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب، ایک باب یہ ہے، ایک دروازہ یہ ہے، یسمى باب الریان، اس کو باب الریان کہتے ہیں، لا يدخلہ الا الصائمون، روزے دار کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے، ایک دروازہ باب العلم والذکر ہے، ایک دروازہ باب الحج ہے، ایک دروازہ باب الجہاد ہے، ایک دروازہ باب الرازین والمتوکلین ہے، ایک دروازہ والکاظمین الغیظ ہے، لیکن اس میں ایک دروازہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کس کا ہے؟ روزے داروں کا ہے۔ اس دروازے سے استقبال ہوگا، اکرام ہوگا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ وانا اجزی بہ، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ یہ کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جنت کے دروازوں کا کھولنا یہ اشارہ ہے، اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ جنت میں داخل کرنا نہ ہوتا تو شرکت شیاطین قید نہ کر دیے جاتے، جنت میں داخل نہ کرنا ہوتا تو روزے داروں کے منہ کی مہک و بدبو، یہ مشک سے زیادہ خوشک جو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو مغفرت فرمانی نہ ہوتی،
بخشش نہ کرنا ہوتا تو پھر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ سمندروں اور تالابوں کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرتی۔ یہ اشارہ ہے اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، یہ اشارہ ہے اللہ بخشنا چاہتے ہیں۔ اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ رب العزت جنت کو روزانہ سجاتے ہیں۔ آدمی اپنے دکان کی، اپنے آفس کی، بزرگوں دوستوں اپنے مال کی اس کا ڈیکوریشن کراتا ہے، کمکمے لگاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے۔ بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جنت کو سجا رہے ہیں، اپنی شان کے مطابق۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور شان اللہ کی ایسی ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کے بارے میں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتی، اے اللہ جس طرح آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہیں پہچان سکے، وما عبدنا کا حق کا عبادت، اور جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا اے اللہ ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کون ایسا آدمی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے اللہ عبادت کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے آپ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے صدقات کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے نماز روزے کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے جو آپ کی عبادت کا حق ہوتا ہے وہ ہم نے ادا کر دیا۔ بزرگوں دوستو یہ بالکل تصور سے باہر ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے بزرگوں دوستو کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یاد کر لو، شمار نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں کتنے قطرے پانی ہیں تم گن لو، یہ تو ہو سکتا ہے بارش میں جتنے قطرے زمین پر پڑتے ہیں ان کو تم گن لو اور شمار کر لو، اور یہ تو ہو سکتا ہے دنیا میں جتنے جنگلات ہیں اور جنگلاتوں میں جتنے درخت ہیں اور درختوں میں جتنے پتے ہیں ان پتوں کو تم گن لو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ صحراؤں میں، ریگستانوں میں جتنے بالو اور ریت ہیں ان کے ذرات کو گن لو، یہ تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی تو ناممکن ہے، لیکن اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے میرے بندو میری نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو تو اتنی لامحدود نعمتیں ہیں تم گن نہیں سکتے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں فرمانے لگے، لوگ زبان سے کہہ دیتے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ بھائی اللہ تیرا شکر کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا؟ اللہ کی نعمتیں پورا بدن استعمال کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں پورا بدن استعمال کر رہا ہے، صرف زبان نہیں استعمال کر رہی، اللہ کی نعمتیں پورا جسم، پورا بدن استعمال کر رہا ہے۔ تو جب اللہ کی نعمتوں کو پورا بدن استعمال کر رہا ہے تو پورا بدن شکر گزاری کرے نا، پورا بدن تو شکر گزاری کرے۔ نماز پڑھتے نہیں اللہ کا شکر، روزہ رکھتے نہیں اللہ کا شکر، تلاوت کرتے نہیں اللہ کا شکر، تسبیح پڑھتے نہیں اللہ کا شکر، سنت پہ چلتے نہیں اللہ کا شکر۔ اور بزرگوں دوستو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں زبان سے اللہ کا شکر، یہ شکر نہیں ہے۔ فرمایا بدن سے شکر کرو، بدن کا شکر یہ روزہ رکھنا ہے، بدن سے شکر نماز پڑھنا ہے، مال کا شکر زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، استطاعت دی ہے حج بیت اللہ کو جانا ہے۔ اللہ کی نعمتیں پورے بدن پہ استعمال کی ہیں تو پورے بدن سے عملی طور پر شکر ادا کرو، یہ شکر ہے۔ زبان سے کہہ دینا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو نگاہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں قدم سوئے مرکت، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہو؟ قدم سوئے مرکت، قدم تو قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ روزانہ ہم زندگی سے موت کی طرف جا رہے ہیں، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو قدم سوئے مرکت اور نظر سوئے دنیا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہو، کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہو؟ جدھر جا رہے ہو ادھر کا رخ بھی تو صحیح کر لو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں عرض کر رہا تھا اللہ نے یہ نظام بنایا، فرمایا ایک
روزے دار کو افطاری جو ایک گھونٹ لسی سے کرا دے، ایک کھجور سے کرا دے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و دوستو روزہ رکھنے والے کا کو تو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن افطار کرانے والے کو اللہ اجر دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ علامت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے، یہ بزرگ و دوستو نشانی ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرما رہا ہے۔ میرے بندو میری طرف آؤ، میں تو یہ کہتا ہوں من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، تم ایک بالش چل کے آؤ تو دیکھو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور تم چل کے آؤ تو دیکھو میری رحمت آگے دوڑ کے جاتی ہے۔ تم چلو تو وہ بچہ 2-3 سال کا 2.5 سال کا چلنا شروع کرتا ہے، اور باپ کہتا ہے بیٹا انگلی پکڑ کے کھڑا کر کے ذرا چلو، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جب بیٹا چلنے کی کوشش کرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے اور گرتا ہے، تو باپ اور بھائی دوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کے حکموں پہ چلنے والا، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والا، اعمال میں کامیابی سمجھنے والا اور فکر آخرت رکھنے والا اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ عمل کرنے والا، جب اللہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اور گرنے لگتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے، اللہ اسے تھام لیتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کا سہارا بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! فرمایا نفل پڑھو تو ایک فرض کا ثواب، اور ایک فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب، ایک خرچ کرو 70 کا ثواب، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں 170 کا ثواب۔ اس کا مطلب ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ہم علماء سے پوچھیں، یہ ہمارے بڑوں علماء کرام، مفتیان کرام، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بزرگوں دوستوں، ان کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی گستاخی ہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں۔ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، 12 مہینے کا سال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو حکم کر دیتا کہ 12 مہینے تم روزہ رکھو، لیکن اللہ مہربان ہے۔ 11 مہینے تم کھاؤ پیو، ہماری نعمتوں کو استعمال کرو، 1 مہینہ مان کر دکھا دو، میں جب کہوں تو کھاؤ اور جب کہوں تو بند کر دو، میں جب کہوں تو یہ عمل کرو، جب کہوں تو اس عمل کو بند کر دو۔ کھانا اللہ کے حکم سے، افطار اللہ کے حکم سے، اطاعت کا امتحان ہے، تابعداری کا امتحان ہے، فرما برداری کا امتحان ہے۔ میں نے عرض کیا مسئلہ اطاعت کا ہے۔ استاذ کے سامنے شاگرد ہے، اگر شاگرد استاذ کے پاس اور بغل میں بیٹھتا ہے تو یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، لیکن اگر استاذ کا حکم ہو تم یہاں میرے پاس بیٹھو، اب وہ بزرگ و دوستوں ادب دکھاوے، فرمایا اب ادب نہیں ہے، اب ادب یہی ہے استاذ کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب الامر فوق الادب، یہ استاد کا امر جو ہے یہ ادب کے اوپر ہو گیا، یہی اطاعت ہے۔ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کہے نہ بیٹھو تو نہ بیٹھو، ایسے اللہ کا حکم ہے۔ روزہ رکھو تو رمضان میں روزہ رکھنا عبادت، اور عید و بقرعید میں چند دنوں میں 5 دنوں میں لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ مت رکھو۔ روزہ نہ رکھنا ہمیں جو محبوب ہے، کیوں؟ بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ قربانی کرو، گوشت کھاؤ، کلیجی کھاؤ، خوب مزے اڑاؤ۔ تم نے ہمارے نام پہ قربانی دی ہے، تم نے ہمارے نام پہ ذبح کیا ہے، تم کو آج روزہ رکھنا حرام ہے تمہارے اوپر۔ میں نے عرض کیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہاں کھڑے ہو کر پانی پیئے یہ خلاف سنت ہے، لیکن زمزم کا پانی وہاں کھڑے ہو کے پیئے اللہ کو مطلوب ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہی مسنون ہے، کھڑے ہو کے پیو۔ یہاں سینہ تان کر چلے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ آکڑ کے نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ جیسے ہو نہیں سکتے، کیوں اکڑتے ہو؟ لیکن وہاں حج بیت اللہ میں حاجیوں کو حکم ہے 3 چکر میں رمل کرو، سینہ تان کے چلو۔ اطاعت مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے۔ ہم جو کہیں ویسا کرو، جب کہیں اب وقت ختم ہو گیا سحری بند کر دو، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم آگے پانی نہیں پی سکتے،
اللہ کا حکم ہو گیا افطار کے وقت، آلو فوراً افطار کرو، اذان ہو گئی اب دیر مت کرو، فوراً۔ بات ماننے کا نام مسئلہ اطاعت کا ہے، مسئلہ تابعداری کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، بات مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے کامیابی کہیں اور سمجھ رکھی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں اس کا رہا تھا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبر پہ چڑھتے ہوئے آمین، دوسرے پہ رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا قدم مبارک فرمایا آمین۔ صحابہ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے۔ یہ جبریل کون فرشتہ ہے جو سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا ہے؟ یہ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں میں سب سے بڑے سردار ہیں۔ کہ جبریل نے بد دعا کی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جو ماں باپ کو پائے، رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو انہوں نے بد دعا کی، میں نے کہا آمین، اور یوں کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آوے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو، تو میں نے کہا آمین۔ اور یہ بھی کہا کہ جن کے والدین موجود ہوں یا دو میں سے ایک اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو وہ آدمی ہلاک ہو، میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ علامت اور نشانی اس لیے ہے، روزی بڑھا دی جاتی ہے، روزی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، رزق میں اللہ کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ کس میں؟ رمضان مبارک کے مہینے میں۔ یہ تو اللہ کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ ایک نیکی کرے تو بزرگوں دوستوں فوراً ایک نیکی پہ 10 گنا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نیکی کی تھی تو ایک ہی نیکی ملتی، لیکن 10 گنا اجر ملا۔ قرآن شریف الف لام میم پڑھا تو اسے 3 حروف ہوئے، 3 نیکی ملتی، فرمایا ہر حرف پہ 10 نیکی، 30 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ اللہ مہربان ہے۔ انسان کے دونوں کندھوں پہ فرشتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ دونوں فرشتے ہیں، یہ سی آئی ڈی ہیں، یہ جاسوس ہیں۔ دنیا کی سی آئی ڈی سے ہم ڈرتے ہیں اور اللہ کے سی آئی ڈی دونوں کندھوں پہ موجود ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب نیکی بندہ کرتا ہے تو داہنا فرشتہ لکھ لیتا ہے، یہ امیر ہے، بایاں مامور ہے، لیکن جب گناہ کرتا ہے اور بایاں لکھنا چاہتا ہے داہنا منع کر دیتا، مت لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ علماء سے پوچھئے، 5-6 گھنٹے کا موقع ملتا ہے، 5-6 گھنٹے کی مہلت ملتی ہے، ابھی مت لکھو۔ انصاف تو یہ تھا جیسے نیکی فوراً لکھ لی گئی ویسے گناہ کو بھی لکھ لیا جاتا، لیکن اللہ مہربان، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور بندوں کو بخشنا چاہتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، لیکن بندہ جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ ہمارے ایک بڑے عالم فرمانے لگے کہ عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فرمایا لوگ بیچارے عقیدے میں بگاڑ ہے، اعمال میں بگاڑ ہے، اخلاق میں بگاڑ ہے، علم نہیں ہے، علماء کی صحبت نہیں ہے، دین جانتے نہیں ہے۔ ایک چیز ان لوگوں نے سن رکھا ہے کہ کیا کرو، کوئی عامل مل جائے، کوئی عامل مل جائے تو اس کے پاس چلو اور اس سے دعا کروا لو اور تعویذ لکھوا لو، کام ہمارا بن جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کوئی عامل بتائیے، اللہ والا بتائیے، عامل اللہ والا ہو۔ کہنے لگے وہ تو بہت دور جانا پڑے گا۔ کہے کہاں؟ کہے وہ باندھا جانا پڑے گا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کتنے دور؟ 400-500 کلومیٹر دور چل کے گئے۔ حقیقت میں وہ تو اللہ والے تھے ہی، ہمارے بزرگوں میں بعض لوگ بھائی فلاں جگہ گئے تھے اور فلاں صاحب کو تو پایا، انہوں نے جو لکھ کے دیا تھا اس سے کچھ فائدہ ہوا نہیں، اب دوسرے کو بتاؤ، تیسرے کو بتاؤ بہت پہنچا ہو، چوتھے کو بتاؤ جو بہت پہنچا ہو، 5ویں کو بتاؤ بہت پہنچا ہو۔ سالوں پریشان ہے اور خود عملی طور سے نہ نماز کے قریب، نہ مسجد کے قریب، نہ تلاوت کے قریب، نہ توبہ زندگی میں ہے، نہ ذکر زندگی میں ہے، بس ذہن میں ایک بات اتری ہوئی ہے۔ ایک بڑے عالم فرمانے لگے لوگ جتنا اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں، اگر اللہ کو تلاشیں تو اللہ مل جائے۔ لوگ جتنا اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے اور دعا تعویذ کے لیے اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں اور جگہ جگہ سفر کرتے ہیں، اتنا اگر اللہ کو تلاشیں تو اللہ مل جائے۔ میں نے یہ جو سنایا اللہ کے مہربان ہونے کی نشانی ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مسئلہ اصل میں یہ ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر کہ دیکھو جو ہے انسان عقل کی رہبری میں چلتا ہے، اس لیے انسان دھوکہ کھاتا ہے، اپنی عقل کو رہبر بناتا ہے، عقل میں بات آئے مان لو، نہ آئے چھوڑ دو۔ فرمایا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے اپنے تجربے کو جھٹلا دیا تھا، اپنے عقل کو وحی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے تابع کر دیا تھا، مشاہدات کے خلاف، تجربات کے خلاف، اپنی معمولات کے خلاف اور اپنے عقل کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اسی میں کامیابی ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے، حکم خدا طریقہ رسول میں ہے، ہماری کامیابی نظر میں نہیں ہے، ہماری کامیابی خبر میں ہے۔ مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے، ہماری اسی میں کامیابی ہے۔ صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، اور صحابہ والا ایمان مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ غور فرمائیں، عقل کی ایک مثال میں عرض کر دوں، ذہن میں بات آ گئی تو عرض کر دوں۔ اللہ ماشاء اللہ، ہماری حالت تو یہی ہے، ہم پہلے عقل کے ترازوں میں وزن کرتے ہیں۔ فرمایا دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں، بزرگوں دوستوں، ہر چیز عقل پہ مت تولو، عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں، ان کی ایک کتاب ہے عوارف المعارف، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے ہیں۔ کتنے بنائے ہیں؟ عقل کے 100 حصے اللہ نے بنائے، اور فرمایا عقل کا ایک حصہ اللہ نے دنیا والوں کو عطا فرمایا۔ اس کتاب میں لکھا عقل کا ایک حصہ دنیا والوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس عقل کے ایک حصے میں دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے ماسٹر، دنیا کے پروفیسر، دنیا کے ریڈر، دنیا کے سائنٹسٹ، دنیا کے سائنسدان، ایٹم بنانے والے اور بم بنانے والے، بڑا سا بڑا میزائل بنانے والے، راکٹ بنانے والے، ٹرین بنانے والے، پلین بنانے والے، موبائل بنانے والے، نیٹ بنانے والے، بزرگوں دوستوں چھوٹی بڑی مشین بنانے والے، اور دنیا کے جتنے انسان، کاشتکار سے لے کے وزیر اعظم تک، چاہے وہ بزرگوں دوستوں ضلع کا ڈی ایم ہو، اور چاہے صوبے کا سی ایم ہو، چاہے وہ ملک کا پی ایم ہو، ملک کا چلانے والا ہو، بزرگوں دوستوں دنیا کے جتنے انسان ہیں سب کو جو عقل ملی ہے وہ ایک حصے میں تقسیم ہو کر ملی ہے۔ لکھا ہے لیکن عقل کے 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کتنے عقل کے 99 درجے، عقل کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور پھر دین دے کر بھیجا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں پوری دنیا اندھی ہے اور آنکھ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھایا، اور سارا معائنہ کروایا، 5 نمازیں عطا فرمائی، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم تو بڑی مضبوط ہے، وہ تو جو ہے نہیں ادا کر سکتی، اور آپ کی تو امت بڑی کمزور ہوگی، 50 وقت نبھے گی نہیں، معاف کروائیے۔ اللہ نے فضل فرمایا، 45 تو معاف فرما دی، 5 رہ گئی۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، کم تو کر دیا لیکن اجر میں کمی نہیں کی، ثواب میں کمی نہیں کی۔ ہم تو اپنا معاملہ بزرگوں دوستوں فوراً اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں جائیے، کہہ دیجئے جو 5 وقت کی پڑھے گا اس کو ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ لیکن کہاں نماز پڑھنے کو موقع ہے؟ آج کا جوان کہتا ہے، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں، اگر کشتوں میں کہا جائے یا ملاقاتوں میں کہا جائے کسی سے چلو بھائی مسجد میں چلیں، کہتا ابھی موڈ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ موڈ نہیں ہے۔ یہ موڈ کو سامنے رکھتا ہے، موڈ ہوگا تو نماز پڑھے گا، موڈ نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھے گا، موڈ ہوگا تو روزہ رکھے گا، موڈ نہیں بنے گا تو روزہ نہیں رکھے گا۔ آج موڈ روزہ رکھنے کا نہیں ہے، آج موڈ سحری کرنے کا نہیں ہے۔ ارے تمہارے اس موڈ کو جو اللہ نے بنایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، یاد رکھو جس دن وہ پاگل کر دے گا، سڑکوں پہ کاغذ اور دن کے چنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ عقل دینے والا اللہ ہے، جوانی دینے والا اللہ ہے، خوشی دینے والا اللہ ہے۔
اور غم کا دور لانے والا اللہ ہے، صحت مرض کا مالک اللہ ہے، حیات موت کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ بزرگ دوستو، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ بزرگ دوستو، ذرا مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی بزرگ دوستو بڑی مہنگی گاڑی 2-3 کروڑ کی خرید کے لے کے آتا ہے، شہر میں کھڑا کر دیا، ریموٹ اس کے پاس ہے، اور ریموٹ لے کے ذرا ہٹ کر بٹن دباتا ہے، انڈیکیٹر چلنے لگتے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، گاڑی میں آواز پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹے نابالغ بچے معصوم خوب اچھلتے کودتے ہیں، خود بخود ہو رہا ہے۔ لیکن بڑے لوگ سمجھتے ہیں نہیں گاڑی کا مالک کہیں بازو میں ہے اور ریموٹ دبا رہا ہے، اس کے پاس ہے، اس کے ریموٹ بٹن دبانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا۔ فرمایا ایسے ہی زمین و آسمان اور شجر و حجر اور یہ شمس و قمر اور انسان اور جن اور یہ ملائکہ اور کوڑی سے لے کے کروڑوں تک، قطرے سے لے کے سمندر تک اور ذرے سے لے کے پہاڑ تک، یہ سب کچھ جتنا ہے سب ایک کار کی حیثیت سے ہے، اور اس کار کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بٹن دباتا ہے تو پیدا کر دیتا ہے، بٹن دباتا ہے تو موت دے دیتا ہے، بٹن دباتا ہے تو عزت دے دیتا ہے، بٹن دباتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، بٹن دباتا ہے خوشی دے دیتا ہے، بٹن دباتا ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا گھر میں جنازہ ہے۔ دکان ایک ہے، اسی پہ شادی کا جوڑا لوگ خریدنے کے لیے پہنچتے ہیں، دکان ایک ہے، اسی دکان پہ ایک باپ پہنچتا اپنے بیٹے کا کفن خریدنے کے لیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کا الٹ پھیر ہمارے قبضے میں ہے۔ لوگوں مجھے پہچانو، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا معبود ہوں اور تمہارا معبود ہوں، اور میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ عقیدہ مت بگاڑو، اعمال مت بگاڑو، اور لوگوں کو دیکھ کر زندگی مت گزارو، اپنے نبی کے طریقے پہ چلو، اور یہود و نصارہ اور انگریزوں کو مت سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ بات میں عرض کر دوں، آج ہماری شکل بدل گئی، ہمارا لباس بدل گیا، ہماری فکر بدل گئی، ہمارے خیالات بدل گئے، کھانا پینا بدل گیا، ہمارے بات چیز کا رفتار گفتار کا انداز بدل گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ معاف فرمائے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، نماز پڑھ رہے تھے ایک صاحب، ان کے سامنے ایک صاحب ایسے صاحب نماز پڑھ رہے تھے، جینس کا پینٹ پہنے ہوئے، چست، ایک دم چست، تنگ، اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک صاحب کرتے والے تھے، پائجامہ والے تھے، تو وہ بیچارہ نوجوان جب وہ رکوع میں جائے تو اس کا پیچھے کا سطر کھل جائے، یہ اوپر چلا جائے ٹی شرٹ، اور پینٹ جو ہے وہ نیچے چلا جائے، تو وہ سطر اس کا کھل جائے پیچھے سے۔ یہ پیچھے سے نماز پڑھ رہے تو بار بار نظر ان کی پڑے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب غیرت مر جاتی ہے تو آدمی بے حیائی کو عزت سمجھتا ہے اور بے شرمی کو ترقی سمجھتا ہے۔ ایک مولانا کے پاس گئے، مفتی صاحب کے پاس، تو یہ کہنے لگے پیچھے والے، مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے، میری نماز جو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس نوجوان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ کیا ہوا؟ کہ وہ اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہنا تھا کہ وہ بار بار کھینچتا تھا نیچے، بار بار نیچے کھینچتا تھا، وہ اوپر اٹھ گیا، رکوع میں جائے سجدے میں جائے تو پیچھے سے سطر نظر آئے، تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مفتی صاحب نے فرمایا اس کی ہو یا نہ ہو، تمہاری نہیں ہوئی۔ اس کی ہو یا نہ ہو تو چھوڑ دو، پیچھے سے تم دیکھتے رہے، تمہاری تو ہوئی نہیں۔ ارے ٹی شرٹ کو کھینچنے سے بڑا ہو جائے گا جی؟ انگریزوں والا لباس، غیر مسلموں والا لباس، بے شرمی والا لباس، بے حیائی والا لباس۔ کون پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، ماسٹر آدمی، پروفیسر آدمی، ڈگری والا آدمی، عہدیدار آدمی، بڑا تاجر ہے، لیکن کیا؟ بار بار کھینچنا، بار بار کھینچنا، اس کو نیچے کھینچنا، اس کو اوپر کھینچنا۔ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے۔ عرب کے باطل اور سرداروں نے سر جھکایا، بڑے بڑے روم اور فارس اور بزرگ دوستوں بادشاہوں نے، بزرگ دوستوں سونے کے تاج اور کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آگے ٹھوکر پہ، آپ کی تعلیمات کی نظر میں آج کا مسلمان خود بھی اپنے بچوں کو انگریزوں کے نام پہ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم نے ابھی دین میں عزت نہیں سمجھی، ہم سمجھتے غیروں کے معاشرے میں ہماری عزت ہے، اور غیروں کے معاشرے میں ہم تھوڑا ہماری ناک اونچی ہو جائے گی۔ ناک اونچی نہیں ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم بدنام ہو جائیں گے۔ جو اپنی زندگی میں دین کو ذلیل کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی اللہ نے رکھی ہے۔
جو نماز پڑھے گا مجھے آرام پہنچائے گا، جو نماز چھوڑ دے گا مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ کتنے مسلمان ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ٹائم پاس بنا لیا، اب چلو تھوڑی دیر پتہ لے کے بیٹھ جائیں، اور تھوڑی دیر تاش لے کے بیٹھ جائیں، اور تھوڑی دیر کیرم بورڈ لے کے بیٹھ جائیں، اور تھوڑی دیر لوڈو لے کے بیٹھ جائیں، اور تھوڑی دیر آؤ جو ہے اس طرح ٹائم پاس کر لیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ انجوائے کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں دوستو دنیا میں ہم کو موقع دے رکھا ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ یہ دنیا کا معاملہ تھا کہ ایک سڑک پہ ڈکیت بھی چلتا تھا، اللہ کا ولی بھی چلتا تھا۔ آج یہاں آئے ہو تو ڈکیت الگ ہو جائے اور اللہ کے ولی اور نیک بندے الگ ہو جائیں۔ یہاں کھال میل کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ملاوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں شمسوتے کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں انجوائے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بدلے کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں عرض کر رہا تھا اس بات پہ کہ عقل کے حساب سے، عقل کے ترازو میں بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل میں بات آتی نہیں تو کیسے کریں، عقل میں آتی نہیں تو کیسے کریں۔ دنیا کر رہی ہے تو عقل کی رہبری میں زندگی گزارتے ہیں، پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، محنت چھوڑ دیتے ہیں، قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ عقل کے حساب سے چل رہے ہیں۔ اس پہ علماء نے ایک جو ہے لکھا تو بہت ساری باتیں، ایک مثال میں عرض کر دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نوجوان تھا، وہ رشیا سے یا امریکہ سے پڑھ کے آیا۔ کیا ہے بھائی، بڑی ڈگری حاصل کیا ہے؟ کہ ہاں۔ تو گاؤں دیہات میں لوگ 50 اس کے دوست ہو گئے، اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتراض کرتا تھا۔ دیکھو اللہ نے یہ بنایا، الیاذ باللہ، یہ غلط بنایا، الیاذ باللہ۔ قدرت پہ اعتراض، قدرت پہ تنقید، قدرت پہ تنقید۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو یوں کہتے وہ جب نکلا سفر میں، ساتھیوں سے گاؤں میں نکلا، تو کہتے وہ دریا کے کنارے گیا، اور ندی کے کنارے تو دیکھا بڑے بڑے تربوز اور بڑے بڑے خربوز، 5 کلو کے، 10 کلو کے، 20 کلو کے، بڑے بڑے بڑی سائز۔ تو وہ ڈگری والا کہنے لگا کہ وہ ہو، دیکھو میں کہہ رہا تھا نا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ غلط بنایا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ یہ دیکھو اتنا بڑا 20 کلو کا پھل اور 15 کلو کا، 10 کلو کا اتنا بڑا پھل، یہ زمین میں لڑکا ہوا ہے اور زمین میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا پودا انگلی کے برابر ہے۔ یہ سب دیکھو، یہ بالکل ریت پر اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ کہ پھر کہ اس کو کسی بڑے طرف پہ ہونا چاہیے تھا۔ سارے اس کے نوجوان دوست کہنے لگے بڑی اچھی بات ہے بھائی، بڑی اچھی تعلیم حاصل کی ہو، بڑی اچھی تمہاری ڈگری ہے، بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ مختصر یہ کہ اور آگے جب دریا کے کنارے سے جو آگے گیا آبادی میں، تو اس کے سامنے املی کا پیڑ پڑ گیا، املی کا درخت، اور املی کا درخت اتنا بھاری بھرکم۔ اس نے کہا دیکھو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اللہ نے تو یہاں اور الٹا کر دیا۔ کہ وہ کیا ہوا؟ کہ اتنا بڑا پیڑ، اتنا بڑا درخت ہے، اور پھل انگلی کے برابر پتے میں چمٹا ہوا املی۔ ارے تربوز خربوز کو یہیں لٹکا دیتے اور اس کو وہاں کر دیتے، جیسا پودا ویسا پھل۔ کہنے لگے واقعی تمہاری بڑی اچھی ڈگری ہے، بڑا اچھا ریسرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، اگر دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، اور شریعت کے مقابلے میں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے دلوں میں یہ بات عقل آتی ہے، تو ہم بھی اسی جیسے ہیں، ہم بھی اسی جیسے ہیں۔ صحابہ نے اپنی عقل کو ٹھکرا دیا تھا، صحابہ نے تجربے کو جھٹلا دیا تھا، صحابہ نے مشاہدے کے خلاف نبی کی خبروں پہ یقین کیا تھا۔ جب آپ معراج سے تشریف لائے اور آپ نے کہا میں اللہ کے پاس معراج پہ گیا تھا، اور تو بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، جنت و جہنم کا معائنہ کیا، او ہو، ابو جہل اور یہ ابو لہب، بڑے بڑے سرداران مکہ، سب سے پہلے دوڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ کہنے لگے ارے سنو، اپنے دوست کی بات سنو، کہ کیا ہوا؟ کہ دیکھو تمہاری دوست کتنی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ایک رات کو معراج پہ گئے، آسمان پہ گئے، چلے بھی آئے، ارے یہ بات عقل میں آتی ہے؟ قربان چاہیے، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات ہے، تو اس سے زیادہ تعجب خیز بات اگر وہ کہیں تو ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام یقین ہے، ہر بات عقل پہ نہیں تولی جاتی۔ اس نوجوان نے کہا تربوز خربوز کو املی کے طرف میں کر دیے ہوتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہاں دوست کہنے لگے بڑی اچھی تمہاری تعلیم ہے، بڑی اونچی ڈگری لے کے آیا ہو۔ آگے بڑھا تو بیل کا درخت ملا، بیل کہ ہاں یہاں 1 کلو 2 کلو کا تو لگا رکھا ہے، لیکن یہی تربوز کو کر دیتے، خربوز کو۔ اللہ کی مرضی، ایک بیل پکا ہوا تھا اور بالکل وہ ٹھیک گرا تو اس نوجوان کے سر پہ گرا۔
اور بیل سر پہ گرے تو چوٹ تو ظاہر سی بات لگے گی ہی. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا دوستو بات سمجھ میں آوے نہ آوے اللہ نے جو کچھ بنایا سب صحیح بنایا ہے. تو کہنے لگے کیوں؟ کہے اگر یہ تو بیل تھا گرا اور سر ہمارا بچ گیا, اگر وہ 20 کلو کا تربوز ہوتا تو بھیجا میرا نکل جاتا ہاتھ. اللہ کو معلوم ہے کہاں کیا لگانا ہے, اللہ کو معلوم ہے کیسے کس کو پیدا کرنا ہے. ہم عقل کی رہبری میں نہیں چلتے, ہم کو مکلف بنایا گیا ہے اپنی عقل کو تابع کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو تابع کر دیا, عقلوں کو تابع کر کے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقل کو تابع کر دیا اور پتھر پہ لاٹھی ماری 12 چشمے نکل آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقل کو تابع کر دیا اور دریا پہ لاٹھی ماری 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقل کو تابع کر دیا, حکم ہوا سانپ کو پکڑ لو ہم لاٹھی بنا دیں گے, تو لاٹھی پکڑ لیا, اللہ نے لاٹھی بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے, والدہ نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا. بچے کی حفاظت چاہتی ہو صندوق بنا کے دریا میں ڈال دو, گوشت سے جدا کر دو, نبی بنائیں گے رسول بنائیں گے اور تمہارے پاس لوٹا دیں گے. پہلے بندہ قدم اٹھاوے, پہلے بندہ عمل کرے, پہلے بندہ کر کے دکھاوے. بندہ عمل پورا کرے گا, اللہ حکم پورا کریں گے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, یہ میں عرض کر رہا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب سیکنڈ ہینڈ کپڑا لے کے آئے. دلی نظام الدین حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے دلی میں, تو بہت سارے بکتے ہیں, وہ سیکنڈ ہینڈ کپڑا لے کے آئے. کہنے لگے سیکنڈ ہینڈ کپڑا لے کے آئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمائے, ارے اللہ کے بندے, کم سے کم پیسے میں نیا کپڑا خرید لیتے. تم وہ کپڑا لے کے آئے ہو جو امریکہ اور جرمن اور جاپان اور انگلینڈ کے پہنے ہوئے عیسائیوں کا ہے اور انگریزوں کا ہے. سستا سمجھ کے تم نے خرید لیا ہے. نہ معلوم اس نے کتنا زنا کیا ہوگا اور کتنا گناہ کیا ہوگا اور کتنی نافرمانی کی ہوگی اور کتنی اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا اور کتنا دین کے خلاف سازش کی ہوگی. اس کپڑے میں ساری نحوست ہے. تم سیکنڈ ہینڈ کپڑا خرید کر اور کہتے ہو میں نے سیکنڈ ہینڈ کپڑا کر لیا اور کم پیسے میں مل گیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ہر چیز پہ نظر ڈالنی پڑے گی. میں عرض کر رہا تھا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ بزرگوں دوستو ہم ہر طرف سے اپنی نظر ہٹا کر دیکھیں کہ ہماری بزرگوں دوستو کہیں سستی تو نہیں ہے, کہیں غفلت تو نہیں ہے. لیکن یہ مہینہ تو اصل میں کمانے کا نہیں تھا, یہ مہینہ تو اصل میں عمل ہی کرنے کا تھا. رونے دھونے میں گزر جائے, عمل میں لگ جائے, تلاوت میں لگ جائے بزرگوں دوستو. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, غفلت ایسی ہے, سستی ایسی ہے کہ ہم عملوں سے دور ہیں اور مسجد سے نکلنے کے بعد پھر جا کے ہم مشغول ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آپ سب نیت فرمائیں, ارادہ کریں, ہمارے نوجوان خاص طور سے, کہ انشاءاللہ ہمیں دین پہ چلنا بھی ہے اور دین کی محنت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. جیسے ہم رمضان مبارک کے مہینوں میں ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, رمضان چلا جائے گا, غیر رمضان میں بھی ہم انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے. بھائی سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایک گزارش یہ ہے, میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مجمع چونکہ بڑا ہے, حالات بڑی مصلحتیں, بڑی نزاکتیں ہیں, اس لیے ہمارے علماء کرام جو ہے 10, 20, 25 کی شکل میں سڑکوں پہ کہیں کھڑے نہ ہوں, باہر کھڑے نہ ہوں, جہاں جانا ہو چلے جائیں, یہاں بھی رہیں تو اندر بیٹھیں. اس لیے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ شاید آپ کو اس جگہ کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ملے گا جہاں ہزاروں علماء ایک آدمی کے جو ہے پاس موجود ہوں اور وہاں بزرگوں دوستوں یہ نظام چل رہا ہو. 2-2, 4-4 کر کے لوگ بلاتے ہیں, دیتے ہیں. یہ تو اللہ کا غیبی نظام ہے. اللہ جس بندے سے چاہے کام لینا, کان پکڑ کے کام لے لیتے ہیں. ہماری اور آپ کی سعادت ہے کہ اللہ ہم کو استعمال کر رہا ہے. ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں اور نسلوں تک, ان کے خاندانوں میں یہ سلسلہ اللہ جاری اور ساری رکھے اور پورے ہندوستان کے مدارس اور مکاتب کو اللہ تعالیٰ بزرگوں دوستوں یہاں سے فائدہ پہنچائے اور سارے مکاتب اور مدارس کو اللہ تعالیٰ عالم کے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے.